عمرہ شروع کرنے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک حیض ہے۔ بیٹی اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ ناپاک ہو گئی، مسجد میں کیسے آئیں گی، طواف کیسے کریں گی؟ اتنا عقل تو تمہیں بھی ہے۔ جب پاک ہو جاؤ اچھی طرح، دن گزر جائیں، غسل کر کے پھر عمرہ کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نیت کی یہی کافی ہے۔ وقت کی پابندی امام پر بھی ہے، سب پر ہے۔ اگر امام دیر سے نماز شروع کرے، دیر کا کیا معنی ہے؟ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، بھئی دیر کا کوئی وقت ہی لکھو نا۔ تم دیر سے آؤ تو اعتراض نہیں، امام پر اعتراض ہے۔ اور پھر ہر نماز کا اول وقت بھی آخر وقت بھی، اگر اول میں نہیں ہے آخر میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وقت میں آیا ہے نا۔ بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کسی اور عالم بزرگ سے پوچھیں جن کو تعبیر خواب سے تعلق ہو۔ 2 دن پہلے جدہ سے آیا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ہماری امی ابو آپ کا بیان سنتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حتیم میں نفل پڑھنے کے ثواب سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نفل تو پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال عورتیں مرد زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی نہیں، جب موقع بھی دے پڑھو، تم بھی رش کے وقت میں نہ پڑھو، رات کو 12 بجے کے بعد آئیں تو رش نہیں ہوگا۔ میت کو غسل دینے کا بھی ثواب ہے۔ 7 دن مکے میں ہیں، 10 دن مدینے میں ہیں، پھر 10 دن مکے میں آپ قصر نماز پڑھیں گے مسافر ہیں۔ ایک حافظ قرآن تھا، بچہ قرآن بھول گیا، توبہ بھی کرے اور دوبارہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ عمرہ کمیٹی شروع ہوئی ہے، غریب آدمی ماہانہ ادا کرتا ہے، آدھی رقم چلی جاتی ہے، نصف رہتی، مجھے نہیں پتہ یہ کیا چکر ہے۔ محمد شفیع سکھر سے سلام کہتے ہیں، بڑی مہربانی والسلام۔ اگر ہم میاں بیوی گھر میں ہیں اور جماعت ہو جائے تو کیا میں امام بن کے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ کسی جگہ نمازوں کی قضا دے سکتے، جہاں موقع ملے قضا کرو۔ شوق سے کتا پالنا منع ہے، شکار کے لیے اور نگرانی کے لیے جائز ہے۔ چاشت کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن جتنا اللہ توفیق دے پڑھو۔ فجر کی سنت میں شک ہے کہ 1 رکعت پڑھی یا 2، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ بہرحال ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ میلاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، نہ حضور پاک کا حکم ہے نہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے یہ رواج نکالا تھا، وہ رواج لوگوں کے گلے میں پڑ گیا۔ قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن سزا کیوں ہوگی؟ قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچی میں ہوتا ہے، اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے۔ پہلے کچی کی سزا بھگتتا ہے نا مجرم، 2 سال پڑے رہتے ہیں، کوئی تھانے کی جیل میں، کوئی ویسے جیل میں، ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا اس کے مقدمے کی سزا ہی کل 2 سال ہو تو اس کے باوجود وہ 2 سال پہلے بیچارہ کچی میں کاٹ چکا ہوتا، فیصلے مقدمے میں ہی کوئی نہیں سنتا۔ آج ہی میں سن رہا تھا، وہ ہمارے کھوسا صاحب چیف جسٹس جو ہیں، چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں، تو وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ جاتے ہیں، کبھی پیشی نہیں ہو رہی، کبھی گاڑی نہیں مل رہی، کبھی گواہ نہیں مل رہا، کبھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، کبھی چلان مکمل نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ اگر انہوں نے عمل کیا تو 3 مہینے کے اندر سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے۔ جمعہ یا عیدین کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے بعد، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، نہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مستجاب ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ ایک دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیمار کا علاج سورۃ فاتحہ اور زمزم سے اچھا کوئی نہیں۔ میں نے عمرہ ادا کر لیا، لیکن حلق میں نے جیرانہ میں کیا، جیرانہ حدود حرم سے باہر ہے، لہذا آپ پہ دم پڑ گئی۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اگر جمعہ بندہ نہ وہیں اذان دے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکا ظہر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں بریلوی حضرات کے حضور پاک قبر میں زندہ ہے اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ اب انبیاء اگر زندہ ہے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، پھر صرف حضور کا جشن کیوں مناتے ہو؟ حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں مناتے؟ حضرت اسماعیل کا کیوں نہیں مناتے؟ آپ کے ابا دادا حضرت آدم کا کیوں نہیں مناتے؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی بہانہ ہے؟ میں نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر فلاں عورت سے میں نے شادی نہ کی تو تمہیں طلاق، تو بہرحال حنفی مسلک میں تو کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، نہ تو باقی اماں کہتے ہیں یہ قسم ہے، بس کفارہ دے دے اور توبہ کرے۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے، یہ نہیں کہ سارا دن کیا کروں،
استخارہ بھی شادی کے لیے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، زمین خریدنی جائے، وہاں استخارہ کیا جاتا ہے۔ اذان ہونے کے بعد فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ حی علی الفلاح تو مد نہیں کرنی چاہیے۔ میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر جو ہے اللہ کرے میں درسگاہ بنا لوں اور اللہ کی توحید بیان کروں، اللہ قبول فرمائے۔ جب نیت صحیح ہو نا تو اسباب خود خدا پیدا کر دیتے ہیں۔ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، نمازی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو علماء کے درس سنائیں، ان کو صحیح مسجد کے امام جو ہیں ان کے پاس لے جائیں، گھر میں ان کو تربیتی کتابیں سنائیں، فضائل نماز، فضائل روزہ۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو، انہوں نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا۔ تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی۔ اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے۔ اللہ ان کے اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھیں۔ اگر کسی کا شوہر غصے میں یا مذاق میں اسلام کا مذاق بنائے تو کیا کیا جائے؟ مذاق بنائے گا اسلام کا تو کافر ہو جائے گا، توبہ کرے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے۔ پولیو کے قطرے پلانا بالکل ٹھیک ہے بھئی، دوا ہے اللہ کے بندے، علاج میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ کام کر رہی ہے عورت اگر اپنے باورچی خانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ کسی انسان کا دین میں بھی کام نہیں لگتا، کسی دنیا کے کام میں بھی کا دل نہیں لگتا، اس کے لیے کہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ سنت نماز پڑھتے وقت تیسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی، سجدہ کرے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پیپر کی تیاری کے لیے سورت علم نشرح پڑھا کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ باقی بھول جاتے ہیں تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا نام عباس خان ہے۔ اچھا جی، آپ میرا سنتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور دین کے کام۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل سنت ہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ 8 سال ہو گئے، عورت کا شوہر مر گیا، دوسری شادی کرنی چاہتی ہے، بالکل کرے، بھائیوں کو چھوڑے، مقامی قاضی کے پاس یا حاکم کے پاس جا کے درخواست دے اور شادی کرے۔ اسلام آباد سے آیا، ہوٹل میں جب میں غسل خانے یا واش روم میں گیا، چادر اتار دی، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گیا اور عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ اصل عمرہ تو اس کا وہی تھا جو اپنے ملک سے کرتا ہو۔ ہم استاد ہیں، ہمارے تنظیم ہے، اگر سکول ڈپٹی کریں تو اساتذہ مسائل حل نہیں کر سکتے تو آخر آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی، باقی وقت میں اپنی کمیٹی کی اصلاح کریں۔ ایک دفعہ عمرہ کیا، سر بڑھایا، دوسرا عمرہ کو بالکل سر بڑھانا پڑے گا، ٹک لگانے سے دم پڑ جائے گی۔ طواف کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرائی، دوسرے دن حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ سنت غیر موقدہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، حنفی مسلک میں سجدہ سہو تھا چونکہ واجب ہے، نہیں کیا دوبارہ پڑھے۔